अस्सलाम वालेकुम वीडियोज़, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराश। आज हम आपके लिए लेके हैं मेरी सितमगर के एपिसोड नंबर 4। आप ये नाम सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्राइम है बनी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे कहीं जाना है। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुझसे, वो कह कर चला गया। जबकि हमजा टेबल की तस्वीर उठाए इसे देखने लगा। तुम मुझे मुकम्मल कर दिया, हरा दिया, थैंक यू सो मच। तस्वीर को चुमकर इसने वापस रख दिया। उठकर घर जाने लगा, क्योंकि अब सिर्फ तस्वीर देखकर गुजारा नहीं करना नामुमकिन था। गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। अबान डर के मारे कांप रही थी। अब शाजिर क्या करेगा इसके साथ। इसका बाप इसे बचा नहीं पाया। इसके बाप ने तो इसके सामने मिन्नतें भी की, अपने हाथ भी जोड़े, लेकिन शाजिर को इस पर रहम नहीं आया। ना जाने वो कौन सा राज जो 20 साल से दफन था। इस राज की वजह से शाजिर ने अबान को इंतकाम का निशाना बनाया था। अब तो यकीनन बहुत जल्द जान से मार डालेगा, क्योंकि शाजिर ने इसे कहा था इससे कि छोटी से छोटी गलती पे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा देगा शाजिर, यही सोचकर इसके हाथ पैर कांप रहे थे कि अचानक शाजिर ने जंगल के बीच गाड़ी रोक दी। 8 बज रहे थे, लेकिन घने जंगल के अंधेरे में ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। अभी सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी आ रही थी, ना ही कोई इंसान, पर जानवरों की जीप व गरीब आवाज़ें आ रही थी। उतरो नीचे, शाजिर बारी आवाज़ में बोला। जी। खौफ के मारे अब अबान से कुछ भी ना कह पाई। मैंने कहा उतरो नीचे। शाजिर गुस्से से दौड़ा। क्यों? मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है। यहाँ पर अंधेरा भी है। अब अबान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। शाजिर फिर से दौड़ा। देखें प्लीज़, आई एम सॉरी। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। इससे पहले कि अबान कुछ और कहती, शाजिर भी दौड़ा। खौफ के मारे अबान ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और गाड़ी से नीचे उतर गई। वो समझ नहीं पा रही थी ये जंगली रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक है या शाजिर का गुस्सा। यहाँ से हमारी हवेली 10 मिनट के फासले पर है। अगर पैदल आओगी तो आधे घंटे के फासले पर है, लेकिन अगर दौड़ के जाओगी तो 20 मिनट के फासले पर। लेकिन अब ये तुम पर डिपेंड है कि तुम कितने टाइम में घर पहुंचोगी। तुम्हारे पास आधा घंटा है। तुम अगर आधे घंटे में हवेली नहीं पहुंची तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे बाप के सीने में उतार दूंगा। शाजिर के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा कर कहा, लेकिन मुझे हवेली का रास्ता नहीं आता। मैं कैसे पहुंचूंगी? एक तो जंगल जहां शाजिर से अकेला यहाँ छोड़ के जा रहा था, ऊपर से इसका कहना कि आधे घंटे के अंदर हवेली पहुंचो। और अबान को हवेली का रास्ता तक मालूम ना था। इससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसलिए रोते हुए अपना मसला शाजिर को बताने लगी। ये मेरा मसला नहीं। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे धोखा मत देना, मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश मत करना, लेकिन नहीं, बहुत यकीन मैं तुम्हारे बाप पर किया कि वो तुम्हें बचाएगा। तो सुन लो मिसेस शाजिर, अब से तुम्हारी दुनिया शाजिर से शुरू होकर शाजिर पे ही ख़त्म होगी। आज के बाद तुम मुझे धोखे देने के बारे में सोच भी नहीं सकोगी। ये कहकर शाजिर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि अबान बिना कुछ समझे इस गाड़ी के पीछे भागने लगी। देखें प्लीज़, रुक जाए। मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से? प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ के मत जाएं। अबान मुसलसल गाड़ी के पीछे भाग रही थी। गाड़ी के पीछे भागते भागते गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि शाजिर इसकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन फिर भी अबान ने भागना ना छोड़ा और वो इसी रास्ते भागती रही जिस रास्ते पर अबान गाड़ी निकली थी। एक तो जंगल का खौफ, ऊपर से न जाने शाजिर इसके बाप के साथ क्या करेगा। अबान की सांसें फूल चुकी थी, लेकिन इससे परवाह नहीं थी। इसे अगर किसी की परवाह थी तो सिर्फ अपने बाप की, जिसके साथ शाजिर कुछ भी कर सकता है। भागते भागते एक मोड़ पर इसे शाजिर की गाड़ी रुकी हुई नजर आई। अबान भागकर इस गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन जब वो गाड़ी पहुंची तो तब शाजिर ने गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते गाड़ी एक बार फिर से अबान की नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अबान के पैर बुरी तरह से दर्द करने लगे थे, यहाँ तक कि इसकी चप्पल भी फट गई थी।
चप्पल वही उतार के वो फिर से भागने लगी। कुछ फासले पर इसने एक बार फिर से शाजिर की गाड़ी खड़ी देखी तो वो बेबसी का मजाक बना रहा था या इसे रास्ता बता रहा था। जो भी था, अबान को सहारा हो चुका था कि शाजिर इसके आसपास या भागते भागते आखिरकार वो पहुंच आई। शाजिर गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था, यकीनन वो इसका इंतजार कर रहा था। पसीने से अब इसके कपड़े भीग चुके थे, इसके बाल भी बिखरे हुए थे, सांस उथल पुथल हुई थी। शाजिर दोनों हाथ अपनी जेब में डाले आस्ता आस्ता चलता इसके करीब आ रुका। थक गई मेरी जान, मुझे यकीन है कि आज के बाद तुम मेरे साथ धोखा करने की गलती नहीं करोगी। इसका हाथ पकड़ के से खींचते हुए कहा और अंदर जाने लगा, जबकि अबान की चीख निकली। शाजिर ने बेख्तियार इसके पैर की तरफ देखा जहां से खून बह रहा था। मेरी बीबी को चोट लगी है, गिर गया मेरा बच्चा, दर्द हो रही है। इसके पैर के करीब जमीन पर बैठते हुए इसने इसके पैर को देखते लगा जहां से खून बह रहा था। इसके इस तरह से पूछने पर अबान बुरी तरह से रोने लगी। रोना मत, बिल्कुल भी नहीं। इसे चुप करवाते हुए इसे अपनी बाहों में उठा के अंदर जाने लगा। हमजा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? रादिया खुश होकर बोली, जिस तरह हमजा मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, मिशी कहाँ है? हमजा ने पूछा। मिशी सो रही है और खबरदार जो आपने इसे जगाया या तंग किया, रादिया ने बताते हुए इसे फोन किया। ओके जानू, आज हम मिशी को जगा कर तंग नहीं करेंगे, आज हम इसकी मम्मा को तंग करेंगे। हमजा अपना कोट अताते हुए रादिया के करीब आया। नहीं, आप मिशी को जगा लीजिएगा, रादिया की मम्मा बहुत काम है। इसका राधा जानकर रादिया ने फौरन भागने की कोशिश की। बेहतर होगा कि मिशी की मम्मा अपना काम कल पर अदा रख लें, क्योंकि आज तो बाबा मिशी की मम्मा को बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है। यह कहते ही हमजा ने रादिया का हाथ पकड़ के इसे अपने करीब खींचा और बाहों में भर के बेडरूम में ले आया। बहुत ऐश कर ली आपने जाने मन इतने दिनों से, अब जरा इतने सारे दिनों का हिसाब भी तो चखिए। ये कहते हुए हमजा ने इसकी साहीदार गर्दन झुककर अपने लब रखे और अपने आने वाले वक्त से बेखबर एक दूसरे में खोने लगे। शमीर और आमना ने अपनी मोहब्बत का निशाना बना लिया था। इनकी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन आमना ने शमीर की मोहब्बत में कोई खोट ना देखी। शमीर आमना का हर वक्त ही ख्याल रखता था। शादी के 1 साल बाद शमीर सिर्फ अपनी माँ को याद करता, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था इसकी माँ इसे बहुत याद करती होगी, लेकिन इसकी माँ की भी मजबूरी थी, वो अपने शौहर या बेटे में से किसी एक को चुन सकती थी। इसीलिए शमीर भी वापस अपनी माँ से मिलने ना गया। आमना अपने आप में गिल्ट महसूस करती कि इसकी वजह से शाजिर इसे अपनों से बिछड़ गया, लेकिन शमीर इसे उदास होने से मना करता। शमीर को अच्छी जॉब मिल गई, पहले की तरह शान और शौकत से तो नहीं, हाँ, लेकिन अब शमीर अपना गुजारा कम पैसों में भी करने लगा था। एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए महीने के आखिर में अक्सर इनके पास पैसे कम पड़ जाते, लेकिन शमीर ने कभी आमना से इस बारे में बात ना की। एक दिन आमना ने कहा कि शमीर, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्योंकि आमना, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है नौकरी करने की? शमीर इसे मना करना चाहा। नहीं शमीर, मुझे लगता है कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए, आपका हाथ भी बटा दूंगी और घर में ज़्यादा पैसे भी आएंगे, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से होगा। देखो आमना, मैं नौकरी कर रहा हूँ और ये नौकरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। तुम वो करो जो औरतें करती हैं, घर पे रहती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, शौहर का इंतज़ार करती हैं। बाहर जाकर काम करना मर्दों का काम है। और यकीन करो आमना, मैं ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझे पर एतबार नहीं तो ये नौकरी कर सकती हो। नहीं शमीर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपका हाथ बटा सकूं। ज़रूरत नहीं आमना, मैं सब संभाल लूँगा। इसे अपने सीने से लगाते आराम से बोला। इसके बाद आमना ने भी मज़ीद बहस ना की। तुम यकीन से कह सकते हो ये वही लड़की थी? नहीं सर,
یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ وہ لڑکی نہ ہوئی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ سفیان ملک غصے سے دوڑا، لیکن سر، اگر وہی لڑکی ہوئی تو آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے مال و مال کر دیں گے۔ ٹھیک کہا تم نے، اگر یہ وہی لڑکی ہوئی تو منہ مانگی قیمت دوں گا تمہیں۔ سفیان ملک بولا، ٹھیک ہے سر، میں بہت جلد ساری انفارمیشن آپ تک پہنچا دوں گا۔ آپ نگار بیگم تک خبر پہنچا دیں۔ نہیں، نگار بیگم تک خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اس لڑکی کی پوری قیمت ادا کر چکا ہوں، اب اس لڑکی پر میرا حق ہے۔ اور اسے اٹھا کر سیدھا روم میں لے آیا۔ میری جان کو اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے، ابھی میں یہاں مرہم لگاؤں گا، پھر درد کم ہو جائے گا تمہارا۔ اسے بیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ آرام سے بول رہا تھا، اور ساتھ ہی وہ سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس بھی نکال رہا تھا۔ اس سے دوائی نکالی اور اس کا زخم صاف کر کے اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ ابا نے درد سے اپنا پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ اس کے پیر پر آہستہ آہستہ پھونک مارتے ہوئے وہ دوائی لگاتے ہوئے بولا، لیکن دوائی لگانے کی جلن کی وجہ سے ابان کو اور تکلیف ہو رہی تھی۔ ابان، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن تم بھی تو ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ وہاں جا کر لوگوں کے ملتے ہی تم مجھے بھول گئی۔ ہاں، تم مت کیا کرو ایسی حرکتیں۔ ایسا کیونکہ تم نے ایسا جب کہ گھر سے سمجھا کے لے کے گیا تھا نا تمہیں۔ ہاں، لیکن نہیں، سیدھے طریقے سے سنتی نہیں ہو میری بات۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، آج کے بعد میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی میری ساری باتیں مانو گی نا؟ بات کرتے ہوئے اس نے ابان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مانوں گی نا؟ پھر سے نرمی سے پوچھا۔ گاڑی والا غصہ اس کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ابان چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ غصے میں واپس آئے۔ ہاں، بڑی مشکل سے ایک لفظ زبان سے ادا ہوا، گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ ابان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ کون سا راز چھپا رکھا ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے شاہزادی سے یہاں لے آیا ہے؟ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب شاہزادی ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لے کر کمرے میں واپس آیا۔ لو جان، اتنی جلدی نہیں سو سکتی تم، ابھی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور گھر سے جاتے ہوئے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ چلو اٹھو، شاباش، کچھ کھا لو۔ اسے بٹھا کر کھانا اس کے سامنے رکھا۔ چلو کھاؤ نا، یہ دیکھو، نے کے لیے نہیں رکھا میں نے۔ کچھ دیر بعد ابان ایسے ہی کھانے کو دیکھتی رہی جب شاہزادی نے اسے ٹوکا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت ابان کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے منہ بنا کر بولی، صبح ناشتے کے وقت بھی تمہیں بھوک نہیں تھی؟ ابھی بھی تمہیں بھوک نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 100 سالوں تک تمہیں بھوک ہی نہیں لگے گی۔ لیکن سوری میری جان، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، اور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تو میں تمہیں کھانا پڑے گا نا؟ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں۔ شاہزادی کا نرم لہجہ دیکھ کر ابان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم میری ساری باتیں مانو گی، کہا تھا نا؟ دیکھو ابان، مجھے ہر بات پر زبردستی کرنا بالکل بھی نہیں پسند۔ ابان نے نوٹ کیا تھا کہ شاہزادی کے چہرے کی نرمی آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے۔ جب شاہزادی نوالا بنا کر اس کی طرف لے آیا، میں خود کھا سکتی ہوں۔ اس نے شاہزادی کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیا۔ صبح سمجھایا تھا نا تمہیں کہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھ نہیں آیا؟ اس وقت شاہزادی کے چہرے پر سختی آ گئی تھی، جس سے ابان کو ایک بار پھر سے ڈر لگنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب وہ میں خود کھا لوں گی، اب تو تمہیں میرے ہاتھوں سے ہی کھانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہی شاہزادی نے نوالا بنایا اور ایک بار پھر سے اس کے منہ کے قریب لے آیا۔ منہ کھولتے سختی سے آرڈر کیا، جس پر فوراً ہی ابان نے منہ کھول لیا۔ اس کے بعد وہ اسے کھانا کھلاتا گیا۔ دوبارہ اس نے بس کہنے کی کوشش کی، لیکن شاہزادی کی گردن اتنی سخت تھی کہ وہ چپ ہو گئی۔ جب شاہزادی کو لگا کہ وہ پیٹ بھر کر کھا چکی ہے تو اس نے ایسے کھلانا چھوڑ دیا، جس پر ابان نے سکون کا سانس لیا۔ چلو اب تمہاری باری، تم مجھے کھلاؤ۔ میں نہیں، آپ کو کھلاؤں گی۔ ابان جلدی سے بولی۔ کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی، پھر سے بولو۔ چہرے پر سختی لیے وہ ایک بار پھر سے بولا۔ میں نے کہا میں کھلاتی ہوں۔ ابان دھیمی سی منمنائی۔
तो फिर खिलाओ ना, देख क्यों कर रही हो, मुझे बहुत भूख लगी है। शाजी ने जल्दी से ट्रे इसके करीब की। मरती क्या करती, आहिस्ता आहिस्ता इसे खिलाना शुरू करने लगी। बेबी इतनी छोटी नवाले अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से बनाओ, इसी तरह तो मैं कल तक ही फारिग होऊंगा। इसकी बात सुनकर अबान ने थोड़ा बड़ा नवाला लिया और इसे खिलाने के लिए इसके मुंह के करीब ले आई। जब इसके हाथ इसकी उंगलियां इसके होंठ से मिस हुई, लेकिन अबान को तो इस तरह से खिला रही थी जैसे फील ही ना हो रहा हो, और यहाँ अबान की जान पे बनी हुई थी। ना जाने कितनी ही देर वो इसे खिलाती रही और शाजी था कि जैसे देख लग रहा था जिंदगी में पहली बार खाना खा रहा है। अब बस करे ना, कितना खनाएंगे। पता नहीं कि लफाज अबान के मुंह से कैसे निकले थे। अबान ने अपनी ज़बान तातर तले दबाई, मगर अब तो निकल गए थे। किया जा सकता है। अबान ने दोनों हाथ अपने मुंह में छुपा लिया, जबकि इसकी हरकत पर शाजी क्या कहका पूरे कमरे में गूंज उठा। वैसे बानी जानू, मेरी टम्मी अभी फुल तो नहीं हुई, लेकिन अगर तुम नहीं खिलाना चाहती तो मैं यही बस कर रहा हूँ। इसे इसी तरह हाथों में मुंह छुपाए छोड़ कर वो नीचे बर्तन छोड़ने चला गया। जब वापस आया तो तब भी अबान इसी तरह बैठी हुई थी। लगता है कि आज भूखा ही सोना पड़ेगा, शरारत से कहता बेड की दूसरी साइड पे बैठ गया। उफ, इतना तो खा चुके हैं, टम्मी टैंकी है जो फूल नहीं हो रही। अबान ने दिल में सोचा, क्योंकि मुंह पर कहने की हिम्मत तो नहीं थी। जबकि शाजी सोच रहा था, इतनी ओवर एक्टिंग के बाद अब इसका क्या बनेगा। बाबा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। अनवी को रह रह कर शाजी पर गुस्सा आ रहा था, जिसने जाने किस बात का बदला अबान से निकाला था। बेटा, क्या रिपोर्ट लिखवाएंगे हम? जब एक लड़की के गवाह होने की रिपोर्ट लिखने के लिए हमें इतनी मिन्नतें करनी पड़ी, तुम्हें क्या लगता है कि शाजी शाह जैसे बड़े आदमी के लिए रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगे? नहीं हम बेटा, ऐसा कोई भी कदम उठाकर अबान को मजीद मुसीबत में नहीं डाल सकते, लेकिन हम वहाँ इस आदमी के पास भी इसे नहीं रहने दे सकते। ना जाने वो इसके साथ क्या करे। वैसे बाबा, ज़ैन ने क्या कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। पहले भी इसकी वजह से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन इससे का पुलिस वालों पर काफ़ी दबाव हो सकता है और हमारी कुछ मदद कर सके। मुझे लगता है कि हमें इस मामले में इससे बात करनी चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, बस अबान को इस आदमी से छुड़वाओ ना जाने वो इसके साथ क्या गुजरे। बाबा अबान को लेकर बहुत परेशान थे। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं सुबह होते ही ज़ेर से बात करूंगी। लेकिन बाबा, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि शाजी ने इस तरह का कदम उठाया? अनवी पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद इस वक्त ये ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त सवाल अबान की ज़िंदगी का था। देखो बेटा, इंसान से ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई गलती ज़रूर होती है। मुझसे भी एक गलती हुई और मुझे इस गलती की सज़ा दे रहा है। फिर तुम बात करो इससे, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद करना चाहे। बाबा ने बात को डालते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं इससे बात करती हूँ। अनवी समझ चुकी थी कि इसका बाबा अपनी 20 साल पुरानी गलती के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। आमना ने जब से शमीर को खुशखबरी सुनाई थी, वो तो खुशी से पागल ही हो रहा था। इसके हर अंदाज से इसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जानती हो आमना, बाबा और अम्मा भी को जब पता चलेगा वो तो कितने खुश होंगे। वो दादा दादी बनने वाले हैं। हो सकता है कि वो मुझे माँ भी कर दे, बाबा भी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाए और मैं आज ही बाबा को फ़ोन करके इन्हें ये खुशखबरी सुनाऊंगा। देखना, तुम सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और अपने बेबी से भी बहुत प्यार करूँगा। सच कहो आमना, तो जब से मुझे पता चला है मेरा बेबी इस दुनिया में आ रहा है, तो मुझे से तो सब्र नहीं हो रहा। इसकी बातों पर आमना कभी शर्माती तो कभी मुस्कुरा ही जा रही थी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आमना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। अपनी खुशी का इजहार करते हुए इसने आमना को हौसला दिया। रात के इस वक्त शाजी स्मोकिंग कर रहा था, आज भी कर रहा था। कुछ देर ऐसे गुजरे, फिर इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके साथ सोया वजूद
اس کی اسمیل کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ وہ مکمل نیند میں تھی، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی چھوٹی سی ناک پہ ہاتھ رکھ کی مدد سے پنکھا چلا رہی تھی اور پھر عجیب سے منہ کے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ شاذد سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اس کی اسمیل کی وجہ سے کر رہی ہے۔ تم مجھے میرے ہی روم سے باہر نکلوائیں گی؟ صحیح ہے باس، آپ کا گھر ہے، آپ کا کمرہ، آپ کا بیڈ، آپ کا بندہ چلا جائے گا باہر۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے نرمی سے اس کے کان کی لو کو چوم کر باہر آ گیا۔ اسٹڈی روم میں آ کر اسموکنگ کرنے کی نیت میں بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی آج کا ہر منظر بے رنگ ہوا تو کمرے میں آنے کے بعد اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ واپس جائے اور اپنی بان کے پاس۔ یہ کیا پرنسس، ابھی تو تم میری زندگی میں تمہیں آئے صرف 2 دن ہوئے ہیں کہ تم نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ یقیناً بہت جلد پاگل کر دو گی مجھے۔ ہاتھ میں جلائی ہوئی سگریٹ وہی مسل کر اٹھ گیا اور مسکراتا ہوا واپس آیا۔ ابان ابھی بھی مزے سے سو رہی تھی، جبکہ شاذد کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جس سائڈ پہ ابان سو رہی تھی شاذد ہمیشہ اس سائڈ پہ سوتا آیا تھا۔ اب اس طرح سونا اس کے لیے ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ بس کچھ دن اور لالا کو ذلیل کر کے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جس میں شاذد شاہ ہوگا، شاذد کی ابان ہوگی، اور ہم کسی تیسرے کو اپنے بیچ آنے بھی نہیں دیں گے۔ صرف شاذد اور اس کی پرنسس ہوگی۔ نا محسوس انداز میں اس کے لبوں پہ جھک کر پیار کیا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ آ گیا تھا۔ نیند تو آنی نہیں تھی، لیکن نیند سے کہیں زیادہ خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس منظر کے لیے کئی راتیں جاگ کر گزار سکتا تھا۔ ارے سفیان صاحب، آئیے آپ یوں اچانک؟ میرا مطلب کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک رمشا نہیں ملے گی آپ اس کوٹھے کی تشریف نہیں لائیں گے۔ نگاہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نگاہ بیگم، یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہیں رمشا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے، سفیان ملک نے مغرورانہ انداز میں کہا۔ سب حیران تھے۔ تو سفیان صاحب، میرا مطلب کل آپ لڑکی کے لیے کروڑوں لوٹانے کو تیار تھے، آج آپ کو وہ لڑکی نہیں چاہیے؟ نگاہ بیگم نے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، اب وہ مجھے لڑکی نہیں چاہیے، وہ میرے لیے اسے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بتانے آیا تھا تمہیں۔ اب میں چلتا ہوں۔ ارے رکیے حضور، ہمیں خدمت کا موقع تو دیجیے، نگاہ نے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب میں جانا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر سفیان ملک چلا گیا۔ شکر ہے اب اس منحوس ماری کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اس کے آدمی نے کہا۔ ڈھونڈنا تو پڑے گا، ہم اسے ڈھونڈ کے گے، کیونکہ سفیان ملک اور رمشا سے اس طرح سے پیچھے ہٹ جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ابھی کل ہی تو اسے رمشا چاہیے تھی، وہ بھی ہر قیمت پہ۔ آج اسے اچانک رمشا کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ کیا مطلب آپ کا نگاہ بیگم؟ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ سفیان ملک نے ہی لگتا تو مجھے پورا یقین ہے کہ سفیان ملک نے رمشا کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن وہ ہمیں اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن شاید سفیان ملک یہ بھول گیا ہے کہ میں نگاہ بیگم ہوں، رمشا کی منہ مانگی قیمت میں ادا کر چکی ہوں۔ سفیان ملک نے تو صرف چند دنوں کی قیمت ادا کی تھی، اس لیے رمشا پہلے نگاہ بیگم کی ہے، بعد میں سفیان ملک۔ پیچھا کرو سفیان ملک کا، اس کے ایک ایک قدم پر کی مجھے خبر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھیں کھلی تو کل کی طرح آج بھی یہ شاذد کی باہوں میں قید تھی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن شاذد نے ایسے ہی اسے دبوچ رکھا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے سار سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑیں پلیز۔ جب بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اپنا آپ کچھ نہ کر پائی تو اسے مخاطب کرنے لگی، لیکن شاذد تو جیسے گھوڑے پیچ کر سو رہا تھا، جو نہ تو اس کی آواز پہ اٹھ رہا تھا نہ ہی زور زور سے ہلانے پہ۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں؟ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی شاذد اسے نہ چھوڑا۔ اس نے تو بڑے آرام سے اپنے بالوں سے ایک گرے پن نکالی اور شاذد کے بالوں پر چبوڑ ڈالی۔ شاذد بکھلا کر اٹھا اور اپنے بازو کو دیکھنے لگا، جبکہ ابان اتنے میں پن واپس اپنے سر میں لگا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابان معصومیت سے پوچھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا تم نے مجھے کچھ چبھویا ہے، یہاں پہ اپنے بازو کے زخم پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ذرا سا خون نکل رہا تھا۔ میں کیوں ایسا کروں گی بھلا؟ اچھا تم نے نہیں کیا تو
کیسے ہوا آپ بتائیں مجھے، شازی نے تیوری چڑھا کے پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا، آپ کا بازو ہے، آپ کا خون ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ ابا نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ہاں تو تم نے نہیں کیا، کوئی چڑیل آئی ہے جس نے یہ کیا ہے، شازی نے کہا۔ کیا آپ کے گھر میں چڑیلیں ہیں؟ ابا فوراً سے بیڈ پر اس کے قریب ہوئی اور ساتھ ہی اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ شازی کو اس کی معصومیت پہ بے ساختہ پیار آیا۔ ہاں میری جان، ایک پیاری سی چڑیل ہے، یہاں پر تم ملو گی اس سے۔ شازی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے مزید قریب کیا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا، آپ ملیں۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے چڑیلوں سے؟ آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ بہت۔ وہ کبھی اپنے چہرے کی طرف اٹھتے ہاتھ کو دیکھتی تو کبھی اس فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتی۔ جب اچانک نظر اپنی گردن پر پڑی، یہ کہاں سے آئی؟ اگلے ہی گلے میں پڑی چین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی چڑیل پہنا کے گئی ہو تمہیں، شازی نے ہنسی دبا کر کہا۔ کیا اس نے مجھے کیوں پہنائی ہے یہ چین؟ میں اسے ابھی نکال لیتی ہوں۔ کہتے کے ساتھ ہی اس نے عمل کرتے ہوئے چین نکالنی چاہی جب شازی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے بیوقوف مت کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ برا مان جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں پتہ ہے نا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا کر گزرے گی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کھا جائے۔ شازی نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہانی گڑھی۔ کیا وہ کھاتی بھی ہے انسانوں کو؟ ہاں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے کھاتی ہے، آگے تمہاری مرضی، اگر اتارنا چاہو تو بے شک اتار دو۔ یہ کہہ کر شازی واش روم میں چلا گیا جبکہ وہ چین پکڑے بیٹھی تھی۔ کل رات شازی نے اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چین پہنائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ قبول نہیں کرے گی، لیکن اس کی کہانی بنا پر اب بھی وہ چین اپنے آپ سے دور نہیں کرے گی۔ جو بھی ہے، شازی کو یقین ہو گیا تھا اب وہ چین نہیں اتارے گی، لیکن اس کے دور میں چڑیلوں جنوں میں اتنا ڈرنا، یہ بات بڑی عجیب تھی۔ لیکن آج کے دور میں ابان جیسی لڑکیاں، یہ بھی تو بہت بڑی بات تھی۔ آج اپنا نیکسٹ پلان کی طرف جا رہا تھا۔ لالا کی تباہی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ منزل اب زیادہ دور نہیں۔ وہ صبح آفس آتے ہی سب سے پہلے زیر کے روم میں گئی تھی، لیکن زیر یہاں نہیں تھا۔ احمد، زیر ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ ارے میڈم، زیر صاحب تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں کسی کام سے، پی اے نے بتایا۔ اچھا، کب تک آئے گا؟ پتہ نہیں میڈم، سر کو پتہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، زیر تو یہاں ہے ہی نہیں، اب میں کس سے مدد لوں؟ غزنوی نے پریشانی سے سوچا۔ کیا اسے فون کرنا ٹھیک ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں بزی ہو، میری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے، لیکن میں بھی تو پرابلم میں ہوں اور اسی وقت زیر کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ انوی نے موبائل نکالا اور زیر کا نمبر ملانے لگے۔ اپنے موبائل پر انوی کا فون آتا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو انوی؟ آج تم نے مجھے فون کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ زیر جانتا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے انوی بہت ٹینشن میں ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں زیر، ایک پرابلم ہے، آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہاں انوی بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ غائب ہو گئی ہے۔ وہ غائب نہیں ہوئی زیر، ایک بڑے آدمی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا جس دن ہم پہلی بار ملے تو میں نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا زیر، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو اغوا کر لیا۔ نہ جانے کیوں بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی دن آپ کے ایک بار کہنے پر پولیس والوں نے رپورٹ لکھی تھی۔ پلیز آپ پولیس والوں کو فون کر کے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس آدمی کے گھر چلیں اور میری بہن کو چھڑوائیں۔ ہاں انوی، کیوں نہیں، لیکن تمہیں یقین ہے نا تمہاری بہن شازی شاہ کے گھر پر ہی ہے؟ ہاں مجھے پکا پتہ ہے، اس نے خود ہمیں بتایا ہے۔ آپ پلیز میری ہیلپ کریں، آپ کے ایک فون پر پولیس والے ایکشن ضرور لیں گے، پلیز میری مدد کریں۔ انوی منتیں کرنے لگی۔ سنو، تم پریشان مت ہو، میں ابھی پولیس کو فون کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، میں ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوک کے مارے ابان کا برا حال تھا، لیکن
یہاں تو کوئی اسے نیچے ناشتہ کرنے کے لیے بلایا نہیں رہا تھا تو کس منہ سے جاتی؟ پھر اسے اچانک یاد آیا کہ اس کمرے میں کوئی چڑیل ہے۔ یا اللہ، یہ تو میں بھول ہی گئی۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو، منتر پڑھتے ہوئے وہ کمرے سے بھاگی۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہے اس کمرے میں چڑیل ہے، اس نے سلطانہ سے کہا۔ سلطانہ جو کل تک اسے مغرور کہہ رہی تھی، آج اس کی مسکراہٹ پہ مسکرا دی۔ ارے بی بی جی، کوئی چڑیل نہیں ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے ہاں چڑیل، اس نے میرے گلے میں کل رات کو چین ڈالی ہے، دیکھیں۔ یہ اس نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی چین کو اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ چین تو کل صاحب جی کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ سلطانہ نے بتایا، بی بی جی، یہ چین آپ کو صاحب نے پہنائی ہوگی، کسی چڑیل نے نہیں۔ سلطانہ نے ہنستے ہوئے کہا، نیچے چلیے، آج صاحب نے آپ کے پسند کا کھانا بنوایا، سلطانہ نے بتایا اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے جانے لگی۔ جب ابان یہ سوچ رہی تھی کہ شازی کو کیسا پتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، وہ نیچے آئی تو شازی پہلے ہی موجود تھا۔ آؤ جان، آج میں نے بہت کچھ بنوایا ہے، مجھے یقین ہے ان سب میں سے تمہیں ایک چیز ضرور پسند آئے گی۔ اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ڈش رکھی ہوئی تھی۔ کل بھی تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، ٹھیک سے کھانا کھائیے کہتے پر ابان کو کل رات کا ڈنر یاد آ گیا۔ اف، شازی نے اتنا کھانا کھایا تھا اور خود کتنا کھایا تھا۔ ویسے تم نے کوک کو بتایا ہی نہیں تمہیں کیا پسند ہے، اسی لیے میں نے سوچا خود ہی اندازہ لگا لوں کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ لیکن اتنا سارا کھانا تو ویسٹ ہو جائے گا۔ ان سب میں سے تو مجھے صرف آلو کے پراٹھے پسند ہیں۔ اب یہ سارا کھانا کون کھائے گا؟ پھینک دیں گے۔ تم آؤ، اپنی پسند کی ڈش ٹرائی کرو۔ شازی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھایا۔ پھینکو کیوں دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں کتنے غریب بنا کچھ کھاتے پیتے بنا کچھ کھائے پیٹ پر پتھر باندھ کے سوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ پھینک دیں گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے آپ جیسے بڑے لوگ ایسے سوچتے ہیں۔ ابان نے منہ بنا کر کہا، سوری جان، اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ مسکرا کر وہ اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ابان نے پوچھا۔ یہی کہ یہ سارا کھانا تم کسی یتیم خانے میں جائے گا۔ کیا غلط؟ تم پھر؟ شازی نے پوچھا۔ تو پھر یہ یتیم خانے میں تو بہت لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں۔ تو پھر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ شازی نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ نے کبھی اپنی گاڑی سے دودھ ندی کے قریب جھونپڑیاں بنی دیکھی ہیں؟ ہاں، کئی بار دیکھی ہیں۔ ہاں، یہ سارا کھانا وہیں جائے گا، ابان نے خوشی سے کہا۔ جو حکم میری جان۔ پلازما کی پرواہ کیے بغیر اس نے ابان کا گال چوم لیا، جس پر ابان کے چہرے کا رنگ کسی لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ سفیان ملک کی لفٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ریمشا، میں تم تک پہنچ جاؤں گا، تم میری ہو، صرف میری۔ آج میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ یہ لفٹ کے باہر تقریباً 5 منٹ سے کھڑا تھا۔ سر، اس کا شوہر ابھی گھر پہ ہے، اس آدمی نے آ کر بتایا۔ تو ریمشا میڈم نے شادی بھی کر لی؟ امیزنگ! سفیان ملک مسکراتے ہوئے کہا، سر شادی بھی کر لی اور ایک بچی بھی ہے، اس آدمی نے بتایا۔ کب جاتا ہے اس کا شوہر؟ تقریباً 9 بجے تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 9 بجے تک یہی انتظار کرتے ہیں، صبر کرتا ہیں۔ آخر پھل اتنا میٹھا جو ہے۔ سفیان نے شیطانیت سے ہنستے ہوئے کہا۔ ریمشا کے شوہر کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جی میڈم، میں سفیان ملک کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ یہی ہے اس لفٹ کے باہر، وہ کسی کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پتہ لگاؤ اس لفٹ کے اندر کون ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں ریمشا ہوگی۔ جی میڈم، آپ فکر سوری، فلیٹ۔ اس فلیٹ میں کون ہے؟ جی میڈم، آپ
فکر نہ کریں، اس میں ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ دھیان رکھنا کہ سفیان ملک کی نظر سے بچ کر، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں یہ نقصان تم سے پورا کرواؤں گی، نگاہ بیگم نے دھمکی دی۔ ادھر چلیں ریڈرز ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔